ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ رحم اللہ منفرد الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الكرام وأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا وسلم جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين لا سيما والسلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وآل محمد. حضرت گرامی مسلمان کرام، خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فرمایا خالق کائنات نے کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث اسے بنایا ہے جس کا چناؤ، جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے. یعنی اس کائنات میں قرآن مجید کا وارث وہی ہو سکتا ہے جس کو خالق کائنات نے بنایا ہوتا. اب گرامی، قرآن کریم کا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دور میں اور آج سے 1400 سال پہلے لوگوں نے قرآن کریم کا وارث یا قاضی خلیفہ یا امام اپنی مرضی کے اعتبار سے بنایا. لیکن گرامی، جو بندوں کا بنایا ہوا امام ہوگا یا خلیفہ ہوگا، تو بندوں کا بنایا ہوا امام یا خلیفہ کبھی وارث قرآن نہیں ہو سکتا. کیونکہ وارث قرآن ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ معصوم ہو، اور جسے بندے بنائیں گے وارث قرآن یا خلیفہ یا امام یا اپنے لیے رہبر، ایزان گرامی جب غیر معصوم کا چناؤ ہوگا تو غیر معصوم ہی کو منتخب کرے گا. معصوم کا انتخاب نہیں کر سکتا،
اس لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جب بھی کسی کو خلیفہ یا امام یا رہبر یا وارث قرآن چنا گیا ہے بندگان خدا کے ذریعے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ غیر معصوم کا چناؤ ہوا ہے، معصوم کا چناؤ کبھی نہیں ہوا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کا وارث وہی ہو سکتا ہے کہ جو معصوم ہو، اور جو کریے گا۔ دو تین صفات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن کریم میں۔ پہلے پارے میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کی پہلی صفت یہ ہے کہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب لا ریب ہے۔ آسان لفظ میں کہا جائے تو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کتاب بے عیب ہے، اس کتاب میں کوئی عیب پایا نہیں جاتا۔ تو اب پہلی صفت کتاب کی ہے کہ کتاب بے عیب ہے۔ تو جب کتاب بے عیب ہے تو وارث کتاب بھی بے عیب ہوگا۔ وارث کتاب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر عیب پایا جائے۔ اگر کتاب بے عیب ہے تو وارث کتاب بھی بے عیب ہوگا۔ دوسری صفت اسی کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو اس کتاب کا وارث بھی وہی ہو سکتا ہے جو امام المتقین ہو۔ توجہ کریے گا، اگر کتاب ھدی للمتقین ہے تو اس کتاب کا وارث امام المتقین ہوگا۔ ایک صفت اور اعلان ہوا اسی قرآن میں کہ ما ہوا شفاء رحمت للمؤمنین۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مومنین کے لیے شفا ہے۔ توجہ کریے گا، اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ حدیث موجود ہے، چھٹے باب میں فرمایا کہ اگر کسی مردے پر ایک مرتبہ سورہ حم پڑھ کر دم کر دیا جائے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، اس میں شفا ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے اور آپ کو پڑھنے سے مردے زندہ ہو جائیں تو کوئی مرنے ہی نہیں دے گا، ہر بندہ پڑھے گا اور زندہ کر لے گا۔ جب امام نے فرمایا تھا تو لوگوں نے تجربہ کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیا، نہیں زندہ ہوا، 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، نہیں زندہ ہوا، تو امام کے پاس آئے اور کہا امام مولا آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھو زندہ ہو جائے گا، ہم نے تو 70 مرتبہ پڑھا زندہ نہیں ہوا۔ تو امام قریب آئے، ایک مرتبہ پڑھا اور وہ زندہ ہوا، تو وہ تعجب کرنے لگے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو قرآن میں تو وہی اثر ہے، زبان میں اثر ہونا چاہیے۔ قرآن میں تو وہی اثر ہے، قرآن میں شفا ہے، لیکن زبان میں اثر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں شفا ہے، شفا مل سکتی ہے، لیکن جب اس قرآن کو وارث قرآن پڑھے گا، ہمارے اور آپ کے خطاکار زبان سے اس میں شفا ہو مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ آیت الکرسی کسی پہ پڑھ کے دم کر دیں تو پریشانی دور ہوتی ہے۔ سورہ معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق اگر کسی پہ پڑھیے بچے پر رو رہا ہو، تکلیف میں ہو، تھوڑا سا کوئی پریشانی آ رہی ہو، باہری پریشانی دور ہوتی ہے۔ یعنی ہماری اور آپ کی زبان خطاکار ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں اتنا اثر ہے کہ کہیں نہ کہیں 10% صحیح اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن میں شفا ہے۔ توجہ کریے گا، تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے اعلان کیا ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین۔ قرآن وہ ہے کہ جس میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ تیسری صفت قرآن وہ ہے کہ جس میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو اب وارث قرآن کون ہوگا؟ کہ وارث قرآن بھی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے قبر کی مٹی سے مومنین کو شفا مل جائے۔ بھائی قرآن میں شفا ہے، وارث قرآن وہی ہوگا کہ اس کے قبر کی مٹی سے شفا مل جائے۔ ایک سلام پڑھیے محمد و آل ایسا نہیں کرنی۔ قرآن کی یہ صفات ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن شفا ہے، اور اس کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو بے عیب ہو، جس کے پاس کوئی عیب نہ ہو۔ قرآن کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو امام المتقین ہو۔ اس قرآن مجید کا وارث
کہ جس کے قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا مل جائے. قرآن میں شفا ہے تو وارث قرآن میں اتنے اہمیت کا حامل ہوگا کہ اگر اس کے قبر کی مٹی کو شفا کے لیے اٹھا لیا جائے تو اس سے شفا مل جائے. اور آگے بڑھ کے عرض کر دوں وارث قرآن وہی ہوگا کہ اگر اس سے کوئی چیز مس ہو جائے، مس بھی نہیں، وارث قرآن وہی ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے، اگر علم منسوب ہو جائے، اگر تعزیہ منسوب ہو جائے، اگر جھولا منسوب ہو جائے تو کوئی جھولے سے بھی قریب ہو جائے، اپنے آپ کو مس کر لے تو چاہے وہ بدر جیسا فرشتہ ہو اسے بھی شفا مل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وارث قرآن ہے. تو وارث قرآن وہی ہوگا کہ جس سے مومنین کو شفا ملے گی. ایک سوال پڑھیں محمد میں تھوڑی بات میں مولا کائنات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا توجہ چاہتا ہوں. ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے یہاں زندگی گزارنے کا اصول ہے، یعنی روزی کمانے کا. اہل بیت نے بیان فرمایا روزی کمانے کا جو اصول ہے یا جسے کہا جائے جو ذریعہ ہے، اس ظاہر تین چیزیں ہیں. دو ذریعے کسی کے لیے روزی کمانے کے تین ذریعے ہیں، تین وسیلے ہیں. پہلی چیز ہے صنعت، کاریگری. کاریگری آپ سمجھتے ہیں، جیسے کوئی مکان بناتا ہے اس کو بھی کاریگر کہتے ہیں. کوئی کسی کی جوتی کو چپل کو سلتا ہے اسے بھی کاریگر کہتے ہیں. تو جو کریے گا روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے کاریگری، روزی کا ایک ذریعہ ہے زراعت یعنی کھیتی. تو جو کریے گا روزی کا ایک اور ذریعہ ہے جسے سب سے اہم جانا جاتا ہے وہ بزنس، تجارت. مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے بیٹے کو تعلیم دو، علم سکھاؤ. اگر وہ علم نہ سیکھے تو اسے ہنر سکھا دو، کاریگر بنا دو. اگر وہ علم نہیں سیکھا کاریگر بھی بن جائے گا تو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہنر مند ہو گیا، کامیاب ہو گیا. مولا نے فرمایا اب تو جو کریے گا. تو یہ تین بنیادی اصول ہیں روزی کمانے کے. پہلی چیز صنعت و کاریگری، دوسری چیز ہے کھیتی اور زراعت، تیسری چیز ہے بزنس یعنی تجارت. تجارت کو اسلام نے سراہا ہے. اسلام نے بتایا کہ تجارت کرو، رغبت دلائی ہے، کیونکہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ کسی کے غلام نہ بنو، خود محنت کرو، ترقی کرتے چلے جاؤ. تو تجارت کو اسلام نے اہمیت دی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کھیتی کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں، زراعت کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں. جو کاریگر ہے، چپل اور جوتے سلتا ہے یا مکان بناتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ سماج میں تو کریے گا، سماج میں بعض لوگوں کی نگاہ میں جو زراعت یعنی کھیتی کرتے ہیں انہیں بھی نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ کھیتی کرنے والا ہے، یہ کسان ہے. بعض لوگ صنعت یعنی کاریگری کرنے والے کو، مکان بنانے والے کو، وہ موچی جو چپل جوتے سلتا ہے اس کو بھی نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ایک عام آدمی ہے، یہ ایک کاریگر ہے، مثلا ایک یہ ہنرمند ہے، یہ جوتے چپل سلا ہے، مکان بنا رہا ہے. تو یہ دو طبقے ایسے ہیں جس کو انسان نیچے نگاہ سے باز دیکھتے ہیں. ہاں اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے تو اسے اونچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے بد مقام دیا جاتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا. توجہ کریے گا، اہل بیت نے کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا ہے. اور یہ تینوں پیشے ایسے ہیں جو اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے. علی ابن ابی طالب نے صنعت بھی کی ہے، علی ابن ابی طالب نے کاریگری بھی کی ہے، علی ابن ابی طالب نے زراعت کھیتی بھی کی ہے، علی ابن ابی طالب نے تجارت بھی کی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ علی ابن ابی طالب نے صنعت کی، یعنی رسول اسلام کی پھٹی ہوئی جوتی کو آپ نے سلا، رسول کی پھٹی ہوئی جوتی کو سل کے علی ابن ابی طالب نے صنعت یعنی کاریگری کی ہے. یہودی کے بغیچے میں پانی دے کے علی ابن ابی طالب نے کھیتی کی ہے. مصر میں دمار کی دکان پر بیٹھ کر خرما بیچ کر علی ابن
किया, कारीगरी भी किया है, खेती भी किया है, बिजनेस यानी तजारत भी किया। लेकिन अजीब बात है, अब तो करिएगा, अजीब बात है, मौलाए कायनात ने खेती की, ज़राअत की, यहूदी के बगीचे में पानी दिया तो जागते हुए, मौलाए कायनात ने रसूल सलाम की जूती को सिला तो जागते हुए, यानी कारीगरी की जागते हुए, तो करिएगा, मौलाए कायनात ने खेती की, ज़राअत किया जागते हुए, मौलाए कायनात ने लेकिन जब बिजनेस किया, तजारत किया तो इस समय तलवार की दुकान पर जागते हुए किया। लेकिन आपने तारीख पढ़ा होगा, मैं वाकया नहीं अर्ज करूंगा, तारीख यही है कि अली ने तारीख मिस्र में तलवार की दुकान पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, एक छोटी सी लारी लगाते थे, खुरमा बेचा करते थे, लेकिन मिस्र में तलवार की मोहब्बत और मार्फत का मेयार था कि खलीफा वक्त उनकी दुकान पर बैठता था। और खलीफा वक्त उनकी दुकान पर बैठता है, मिस्र में छोटी सी दुकान है, बाज़ ने लिखा कि जमीन पर फर्श बिछाते थे, उसी में खजूर रखकर बेचते थे। कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं था, बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, छोटी सी लारी कह लीजिए, ये जमीन पर बिछा कर बेचते थे। लेकिन मार्फत ऐसी थी कि अली बैठते थे, अक्सर आकर दुकान पर बैठते थे, और जब अली बैठ जाते थे तो कभी कभार जब मिस्र कोई काम होता था तो मिस्र जाते थे, मौला बेचा करते थे उनके गुरबे को। तो करिएगा, एक दिन अली बेच रहे थे, वाकया नहीं अर्ज करूंगा, वाकया आपके ज़हन में, एक दिन अली बेच रहे थे, एक मुनाफिक आया, खजूर ले गया, खोटा दिरहम दे गया। तारीख आपने सुना है, खोटा दिरहम देकर चला गया। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ, जुमले पर गौर करिएगा। मौलाए कायनात ने सनाम किया, कारीगरी, रसूल की जूती को सिला जागते हुए। मौलाए कायनात ने खेती किया, यहूदी के बगीचे में पानी डाला जागते हुए। लेकिन मौलाए कायनात ने तिजारत किया, मिस्र में तलवार की दुकान पर बैठकर खजूर बेचा तो जागते हुए। लेकिन अली ने तिजारत सिर्फ जागते हुए नहीं किया है, जागते हुए भी किया है, सोते हुए भी किया है। लेकिन अजीब बात है, जब जागते हुए अली ने तिजारत किया तो देने वाला खोटा दिरहम देकर चला गया। लेकिन जब अली ने शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पर अपने नफ्स को बेचा, अरे सोते में तिजारत किया है तो अली ने नफ्स को बेचा है, मंज़िल खुदा खरीद लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले नारे हैदरी। या भाईजान ग्रामी, जितने भी मैंने आपको नर्स किया, तीन पेशे हैं, ज़राए हैं, दौलत रोज़ी कमाने के, अहले बैत ने सब करके दिखाया। और थोड़ा सा आप तवज्जो करिएगा, जितने भी हाज़िरीन मजलिस हैं, एक खास तवज्जो चाहता हूँ। हमारे जितने भी काम हैं, हम इस दुनिया में जो भी काम करते हैं दो तरह से होते हैं। तवज्जो करिएगा, हमारा हर काम दो तरह से, दो हाथ से खाली नहीं है। एक काम वो है कि जिसकी तरफ हम मुतवज्जे होते हैं, इरादतन करते हैं। मसलन अभी हम मजलिस में आए हैं तो इरादा था आप आए, जानबूझ कर आप आए, ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही नहीं आप मजलिस में आ गए। इरादा किया आप आए, जानबूझ कर आए। आप यहाँ से जाएंगे, जानबूझ कर जाएंगे, मातम करेंगे जानबूझ कर, रोएंगे जानबूझ कर, बोलते हैं तो जानबूझ कर, उठेंगे बैठेंगे चलेंगे, ये काम होता है इरादतन करना। तो जो करिएगा, जानबूझ कर कर रहे हैं। एक काम वो होता है जो आप गफलत में करते हैं। कब आप गफलत में करते हैं? जब आप सो जाते हैं। तो जो करिएगा, सोने के बाद जो इंसान काम करता है उसे गाफिल कहा जाता है। कौन सा काम सोने के बाद होता है? मसलन आप सो गए बिस्तर पर तो कैसे करवट बदल रहे हैं आपको नहीं एहसास होगा। हाथ आपने काम का फैलाया नहीं पता, हाथ आप पूरी रात समेटे रहे नहीं एहसास होगा, क्योंकि नींद के बाद आदमी गाफिल हो जाता है। तवज्जो करिएगा, बाज़ अफराद नाक बोलती, बाज़ अफराद के खर्राटे लेते हैं। अगर उन्हीं के घर वाले बताएं कि हमारी नींद खराब हो रही थी तुम्हारे खर्राटे की वजह से, तो वो बुरा मानते हैं। हम भला ऐसे सोते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सोने के बाद ये हालत होती है, क्योंकि सोने के बाद
جب تک جاگ رہا تھا عالم، سو گیا تو غافل. لیکن انسان کے نبی، اس کا مطلب پوری کائنات کے انسان جب تک جاگ رہے ہیں متوجہ ہے، جب سو گئے تو غافل. اب کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے، کیسے کروڑ بدری، کیسے ہم نے ہاتھ چلایا، کیسے کراٹے لیا، ہمیں نہیں پتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ساری انسانیت وہ ہے کہ جس کی نیند غفلت ہے. توجہ کریے گا، سو گیا بندہ تو غافل، اب اسے پتا نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک جملہ عرض کروں انسان گرامی، پوری کائنات کی انسانیت کی نیند غفلت ہو سکتی ہے، علی کی نیند غفلت نہیں ہو سکتی. توجہ کریے گا، تھوڑا ہمارا ساتھ دیجیے. پوری کائنات کے انسانیت کی نیند غفلت ہو سکتی ہے، علی کی نیند غفلت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں دلیل دے رہا ہوں. پوری کائنات کی نیند غفلت کی نیند ہے، سو جائے تو غافل ہے. علی کی نیند غفلت کی نیند نہیں ہے، سوئے علی تب بھی غافل نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ اگر علی سونے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں تو بستر رسالت پر شب ہجرت سونے کے بعد ارے نفس کو بیچتے کیسے، مرضی خدا خریدتے کیسے؟ توجہ کریے، ایک سلام پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. بھائیجان گرامی، مولائے کائنات کی نیند اور دوسروں کی نیند میں فرق ہے. آپ تھوڑا سا متوجہ رہیے گا. کوئی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، جو میں بات لانا چاہ رہا ہوں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سو رہے ہیں پھر بھی جاگ رہے ہیں. علی سو رہے ہیں پھر بھی جاگ رہے ہیں. جبکہ مولانا نے فرمایا کہ شب ہجرت جب بستر رسالت پر سویا تو جیسے مجھے چین کی نیند اس رات آئی ویسے کبھی نہیں آئی. جیسے میں چین سے اس رات سویا ویسے کبھی نہیں سویا. اس کا مطلب کیا ہے؟ علی بن ابی طالب سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، کیونکہ سودا کیا ہے نفس کا. توجہ کریے گا، سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں. یہ تضاد باتیں کسی اور میں نہیں ہو سکتی ایک وقت میں کہ علی کے علاوہ. اور قرآن گواہ ہے، قرآن کریم میں یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں. یہ لفظ نہیں آیا کہ کوئی خریدتا ہے، خریدنے کا لفظ نہیں ہے. نفس جو بیچ رہا ہے اس ذات کا نام ہے علی بن ابی طالب. اب ایک سوال میں آپ سے کروں گا، دنیا میں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنے نفس کی خوشی کے لیے. اسی کو کہتے ہیں خواہشات نفس. انسان جو کچھ کرتا ہے کس کے لیے؟ نفس کے لیے. ہمارے پاس ایک نفس پایا جاتا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ. انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. نفس امارہ ہر بندے کے پاس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اسی کو خواہشات نفس کہتے ہیں. انسان کائنات جو کچھ کام کرتا ہے نفس کی خوشی کے لیے کرتا ہے. ایک دکاندار دکان پر بیٹھتا ہے، سامان بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے نفس کی خوشی کے لیے. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ دکاندار نے اپنے نفس ہی کو بیچ دیا ہو؟ نہیں ہے جانے کے نام. دکاندار سامان بیچتا ہے، نفس نہیں بیچتا. لیکن وہ بندہ کیسا تھا کہ جس نے نفس ہی بیچ دیا؟ تھوڑا توجہ کریے گا، نفس ہی بیچ دیا. ارے جملہ عرض کروں گا، لیکن کون متوجہ ہے جو ہماری بات کو سمجھ سکے؟ توجہ چاہتا ہوں. ایسا جانے کے نامی، ایک ملک دوسرے ملک کو سامان دیتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان نے مثلا مثال کے طور پر ایران کو چاول دیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے پیسہ لے لیا، قیمت لے لیا. تو جو بھی قیمت بتائیں گے مثلا 1 لاکھ، 1 لاکھ مل گیا یا 1 لاکھ سے کم لیں گے. کہا جتنے کا مال ہے اتنی قیمت. اور آگے بڑھیے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوا مثلا مال کے بدلے مال. توجہ کریے گا، یہاں ہندوستان والوں کو تیل کی ضرورت، سعودی عرب کو گیہوں کی ضرورت، لباس کی، کپڑے کی ضرورت. مثلا انہوں نے کپڑے لیے، انہوں نے کیا لیا؟ تیل لے لیا. اب مثال کے طور پر
पेट्रोल या डीजल मसलन। तो अब आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान सऊदी अरब को 90,000 का गेहूं दे सकता है? आप यही कहेंगे कि नहीं, जब सामान का तबादला होता है तो कीमत बराबर की होती है। अगर 1 लाख का तेल लिया है तो 1 ही लाख का गेहूं देना पड़ेगा, 1 लाख का तेल लिया है तो 1 ही लाख का उन्हें लिबास या कपड़ा देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है, दुनियावी कानून में है, जब कोई चीज खरीदी जाती है, कोई चीज बेची जाती है तो कीमत बराबर की होती है। अभी आप नहीं समझे, जब कोई चीज बेची जाती है, खरीदी जाती है तो कीमत बराबर की होती है। अब अली ने नफ्स को बेचा है, मर्जी खुदा खरीदा है। अरे अगर नफ्स मर्जी खुदा के बराबर न होता तो नफ्स बिकता नहीं, मर्जी खुदा मिलती नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और एक जुमला अर्ज कर दूं, आप एक और नुक्ता मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं, आप तवज्जो करिएगा। इस्लामी नजरिए के एतबार से मसाइल, तो उसी मसाइल फुक़हा का नजरिया ये है कि रात में खरीदो फरोख्त, बेचना खरीदना मकरूह है। तवज्जो करिएगा, सामान रात में खरीदना बेचना मकरूह है। क्यों मकरूह है? क्या इसलिए मकरूह है कि लाइट की रोशनी में चीज होती कुछ और है, दिखाई कुछ और देती है, उसमें चमक ज्यादा आ जाती है। आप दुकानों पर जाते हैं, कपड़े की दुकान पर सामान लेने या किसी सामान की दुकान पर आप जाते हैं, अगर दुकानदार ऐसे खामोश बैठे हो, कोई ग्राहक ना हो, कम लाइटें जली होती है। जैसे आप दाखिल होइए, सारी लाइट जल गई। क्यों जला देते हैं? क्योंकि अब सामान को और अच्छा दिखाना है। यानी इसका मतलब ये है कि रात में इंसान को लाइट की रोशनी में धोखा होने का चांस है, धोखा हो जाता है। सामान जो होता है उससे बेहतर दिखता है लाइट की चमक में। तो जो करिएगा, इसीलिए इस्लाम ने कहा कि लाइट की रोशनी में यानी रात में खरीदो फरोख्त मकरूह है, हराम नहीं है। खरीदो फरोख्त, बेचना और खरीदना मकरूह है। अब आप समझे, तो रात में जब खरीदना बेचना मकरूह है तो मैं 10 दिन तक छोड़ के रख दूंगा, परवरदिगारा तू ही शरीयत भेजता है कि रात में मकरूह है और तू ही रात में खरीद रहा है। तो जो चाहता हूं, तू ही नफ्स रात में खरीद रहा है, रात ही में तो बिका है नफ्स। शब-ए हिजरत रसूल के बिस्तर पर अली आए तो रात का वक्त है, रात ही को अल्लाह ने खरीदा, रात ही को अली ने बेचा। क्या मतलब है? परवरदिगारा तू ही शरीयत भेजे, तू ही खुद रात में खरीद रहा है। अजब नहीं, आवाज़ कुदरत है, तुम्हें मालूम नहीं है ये हुक्म कहीं और लागू होगा, यहाँ लागू नहीं होगा। क्यों? क्या? इसलिए कि यहाँ खरीदने वाला बसीर है, बिकने वाला नूर है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ानी नबी, आप जरा गौर करिएगा। अब शब-ए हिजरत रसूल के बिस्तर पर अली, वाक़या अभी मैं अर्ज़ नहीं करूँगा, एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, तवज्जो करिएगा। शब-ए हिजरत रसूल के बिस्तर पर अली, वाक़े में आपने यही सुना होगा कि रात भर काफिर अली इब्न अबी तालिब, या यूं कहूं कि नबी के बिस्तर के करीब खड़े रहे और इस इंतजार में खड़े रहे कि नबी उठे तो इन्हें कत्ल करे। इसलिए कि अरब जैसे भी थे, लेकिन इतनी गैरत थी कि सोते हुए नबी को नहीं कत्ल करना है। तवज्जो करिएगा, ये तारीख में रात भर वो इंतजार करते रहे कि नबी अपने बिस्तर से उठे तो हम इन्हें कत्ल कर दें। दुनिया कहती है कि आप अली को नबी से बढ़ा देते हैं, अली को नबी से बढ़ा देते हैं। अजीजों, हम शिया अली को नबी से बढ़ाते नहीं हैं। जितना नबी ने बताया है हम उतने ही जानते हैं, उतने ही मानते हैं। अरे हम शिया अली तो वो है, जुमला करूंगा तो करिएगा, हम शिया अली तो वो है कि जिसने एक रात के लिए अली को नबी समझा, हम उसे आज तक काफिर कहते चले आ रहे हैं। एक रात के लिए नबी समझ लिया, हम आज तक उसे काफिर समझते चले आ रहे हैं, काफिर कहते चले आ रहे हैं। अब जरा गौर करिएगा, रात भर घेरे बिस्तर खड़े रहे, नबी सो रहे हैं, उठेंगे कत्ल करूंगा। अब उस शब-ए हिजरत का वाक़या है, पूरा आपके ज़हनों में है। सिर्फ एक नुक्ता मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ, रात भर खड़े रहे, नबी सो रहे हैं। तो जो चाहता हूँ मैं आपसे सवाल करूंगा,
کہ آپ حضرات اگر کسی بندے کی کاپی کرنا چاہیں، نقل کرنا چاہیں تو جانتے میں کر سکتے ہیں. آپ کسی کے جیسا چلنا چاہیں تو جیسے وہ چل رہا ہے اسے آپ چلیں گے. کوئی ہنس رہا ہے تو آپ جانتے ہیں اسے ہنس سکتے ہیں. کوئی کیسے بیٹھا آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں. کوئی کیسے کھانا کھا مثال کے طور پر آپ اسے کھا سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کاپی کسی کی نقل جاگتے میں تو ہو سکتی ہے، سوتے میں نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں صاحب ایسے سوتے ہیں اور میں بھی ایسے ہی سوؤں گا. نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں پتہ نہیں وہ کیسے ہاتھ چلاتا ہے سوتے میں. آپ پتہ نہیں کیسے ہاتھ چلاتے ہیں سوتے میں. تو سوتے میں کسی کی نقل نہیں ہو سکتی، جاگتے میں نقل ہوتی ہے، جاگتے میں کاپی ہوتی ہے. سوتے میں کسی کی کاپی اور نقل نہیں ہو سکتی ہے. آپ ذرا غور تو کریے، پوری رات کافر یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سوتے ہیں. علی ویسے ہی سانس لے رہے تھے جیسے نبی سانس لیتے ہیں. اب ایک جملہ اس کو بچانے گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زندگی نقل پیغمبر نہیں ہے، اصل پیغمبر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نبی کی زندگی، علی کی زندگی اصل پیغمبر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح، سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح، وہ تو سیمٹ کے حیدر قرار بن گیا. تو ظاہر سی بات ہے اب ہر صفات کے حامل، رسول کی صفات کے حامل، قرآن کی صفات کے حامل اگر کوئی ہے وہ رسول آل رسول ہے. ان کے پاس سارے صفات موجود ہیں ایزان گرامی جو قرآن میں صفات ہے. آج کی رات جس ذات سے منسوب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی قاسم سے منسوب ہے. امام حسن ابھی مسائل میں ایک دو جملے عرض کروں گا. امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ الزام لگا کہ آپ نے سلو کی تھی اس لیے کہ آپ بہادر نہیں تھے. امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تلوار نکال دی، آپ شجاع تھے. ان کا مزاج جنگ والا تھا، ان کا مزاج سلو والا تھا. یہ تاریخ نے الزام لگایا امام حسن طاقتور نہیں تھے، امام حسن شجاع نہیں تھے، امام حسن بہادر نہیں تھے، امام حسن جنگ نہیں کر سکتے تھے. توجہ کریے گا. روایت میں کہ میدان کربلا میں جب جناب قاسم کو امام حسن نے بھیجا ہے تو امام حسن کا وہ لباس پہنایا جو امام حسن نے جنگ جمل میں پہنا تھا. امام حسن کو وہی عمامہ پہنایا، وہی تلوار دی ہے جو امام حسن نے جنگ جمل میں استعمال کی تھی. اس کے بعد میدان میں بھیجا ہے. اب ایک روایت ہے، توجہ کریے گا، مسائل میں آپ سنتے ہیں کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے تو شام کا مشہور پہلوان کا نام تھا ارزق. اس کے 4 بیٹوں کو مارا، اسے بھی مارا، یہ مشہور تھے. انہوں نے جانے کتنوں کو اصل جہنم کیا. توجہ کریے گا. جب اس بڑے بہادر کو مارا تب ایک مرتبہ جناب قاسم پیچھے مڑے اور مڑنے کے بعد اپنے چچا حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا چچا میرا وار کیسا تھا. توجہ کریے گا. جناب قاسم نے وار کیا. ارزق جو شام کا سب سے بڑا پہلوان تھا، جب اسے کہتے کر دیا واسطے جہنم کیا، تب جناب قاسم مڑے اپنے چچا کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا چچا میرا وار کیسا تھا. امام حسین نے فرمایا اے میرے بھتیجے، آج تم ایسے لڑ رہے ہو جیسے خیبر میں حیدر کربلا
इमाम हसन पे इल्जाम लगा था कि इमाम हसन शुजा नहीं थे, इमाम हसन बहादुर नहीं थे। ऐज़ान गिरामी, आप बड़े अच्छे अंदाज में महसूस कर सकते हैं बात को कि इमाम हसन सलाम ने भी सुलह के जरिए वही किया है जो इमाम हुसैन सलाम ने तलवार के जरिए किया। आपने भी सुलह करके भी दीन को बचाया और मुसलमानों को बचाया, और इमाम हुसैन सलाम ने भी तलवार के जरिए, जुल्फ़िकार के जरिए दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, मुसलमानों की इज्जत बचाई। रवायत में है कि 28 सफर सन 40 हिजरी हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया, तो जब जहर का असर तेज हुआ तो रवायतों में है कि आपके जिगर के बाद थोड़े दस्त में गिरे। इमाम हसन का जहर जब तेज हुआ और बदन पर सरायत किया और जिगर के 70-72 टुकड़े दस्त में गिरे, तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को करीब बुलाया, अपने भाई से वसीयत की, इमामत अपने भाई के हवाले किया। रवायत में मिलता है जब सारी वसीयत कर चुके तो इमाम हसन ने उम्मे फरवा को बुलाया और उम्मे फरवा, मेरे कासिम को मेरे पास ले आओ। जनाब कासिम उस वक्त 3 बरस के। जब जनाब कासिम जनाब इमाम हसन के करीब लाए गए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जानते हैं कि कुछ समय के बाद मेरा बेटा यतीम हो जाएगा। इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम को लिया, अपने सीने पे, रवायतों में है कि सीने से लगाया और कि अपने सीने पर लेटाया, और काफी देर तक इमाम हसन जनाब कासिम के बदन को चूमते रहे, इसलिए कि इमाम हसन इल्म गैब की निगाहों से देख रहे हैं कि इस फूल से बदन के साथ करबला में क्या होने वाला है। इमाम हसन जानते हैं। करबला पूरे बदन को चूमने के बाद अपने तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकाली, जनाब कासिम के बाजू में बांधा, कहा कासिम और ऐ उम्मे फरवा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो ऐ कासिम इस तावीज़ को खोल लेना, इसमें हल लिखा होगा। हज़रत मुसीब करबला इमाम हसन की शहादत वाक़ हो गई। रफ्ता रफ्ता महीना गुजरा, साल गुजरा, 10 साल का अरसा गुजर गया, सन 61 हिजरी आ गई। इतने दरमियान कभी भी इमाम हसन जनाब कासिम को कभी बड़ी मुसीबत महसूस नहीं हुई। अरे महसूस कैसे होती, जिसके हुसैन जैसा चचा हो, जिसके अब्बास जैसा चचा हो, जिसके अकबर जैसा भाई हो, उसके ऊपर कोई मसाइल कैसे आ सकता है। महसूस नहीं हुआ तो तावीज़ खोलने का मौका नहीं पड़ा। लेकिन ज़लाला ने मुस्लिम करबला रवायतों में मिलता है जब शब-ए आशूर आ गई, इमाम हसन ने सबका इम्तिहान ले लिया, इमाम हुसैन ने सबका इम्तिहान ले लिया। इम्तिहान लेने के बाद महज़र शहादत में नाम पढ़ा, ज़ुहैर तुम्हारा नाम है, हबीब तुम्हारा नाम है, मुस्लिम इब्न औसजा तुम्हारा नाम है, सईद तुम्हारा नाम है। तो रवायतों में मिलता है कोने पर खड़ा हुआ, 13 बरस का बच्चा है, अपने पंचों के बाद